وہی اتربون جس نے کیساریہ کے سالار کو بزدل کہا تھا، وہ اب بیت المقدس کے بڑے پادری اسقف صفرینوس کے پاس شکست خوردگی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ محترم سالار، صفرینوس نے اسے کہا، میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں کہ یہ مقدس شہر مسلمانوں کے حوالے کر دوں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ کام آپ اپنے ہاتھوں کریں؟ نہیں محترم باپ، اتربون نے کہا، میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ اتربون نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے تھے۔ کیا آپ اس شہر کے تقدس کو بھول گئے ہیں؟ صفرینوس نے کہا، یہ وہ زمین ہے جس پر حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس سرزمین کی آبرو کی خاطر ہم اپنی تمام تر فوج کو قربان کر دیں؟ کیا آپ فوج کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ اتربون نے کہا، نصف کے قریب فوج ماری گئی یا زخمی ہو گئی ہے۔ اس فوج کا جذبہ اور حوصلہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ کیا آپ فوج کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ اتربون نے کہا، نصف کے قریب فوج ماری گئی یا زخمی ہو گئی ہے۔ اس فوج کا جذبہ اور حوصلہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ اب میں بڑی مشکل سے ان چند ایک دستوں کو اجنادین سے بچا کر لایا ہوں۔ محترم سالار، اسقف صفرینوس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی فوجی برتری کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ روم کی عظیم جنگی روایات کو مسلمانوں کے قدموں تلے پھینک رہے ہیں۔ آپ کچھ دن مقابلہ کر کے دیکھیں۔ مسلمان آسمان کی مخلوق تو نہیں، وہ بے شک بہترین لڑنے والے ہیں، لیکن آخر انسان ہیں۔ وہ یقیناً تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ آپ اپنا حوصلہ قائم رکھیں۔ وہ پہلے محاصرہ کریں گے جس میں کئی روز گزر جائیں گے۔ اس دوران آپ اپنا اور اپنے دستوں کا حوصلہ مضبوط کریں۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف تیز رفتاری سے بڑھے چلے جا رہے تھے اور بیت المقدس میں رومی سالار اتربون اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی فوج کی حالت دیکھتا تو اس کا لڑنے کا جذبہ دم توڑنے لگتا۔ اس پر اسقف صفرینوس کی باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسقف نے دیکھا کہ اتربون ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا ہے تو اس نے اتربون کو جذباتی باتوں سے بھڑکانا اور شرمسار کرنا شروع کر دیا۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ اتربون نے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسلامی فوج پہنچ گئی اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ دیواروں پر تیر انداز برچیاں پھینکنے والے کثیر تعداد میں کھڑے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ مسلمان سالار قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے دیوار پر چڑھا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے سرنگ لگا کر اندر جانے کا راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ محاصرے میں ایک جگہ شگاف تھا۔ مسلمان سالاروں نے جب دیکھا کہ شہر پناہ محفوظ ہے اور اس کا دفاع بھی خطرناک ہے تو انہوں نے محاصرے کو طول دینا مناسب سمجھا۔ اس طرح محاصرہ طول پکڑتا گیا اور بہت دن گزر گئے۔ اس دوران مجاہدین نے دروازوں پر حلے بولے، زخمی ہوئے اور جانیں بھی قربان کی، لیکن دیوار سے آنے والے تیروں اور برچھیوں نے کسی بھی دروازے تک پہنچنے نہ دیا۔ آخر ایک روز بڑے دروازے کے اوپر سے ایک بڑی بلند آواز سنائی دی، کیا تمہارا سالار صلح کے لیے آگے آئے گا؟ دیوار کے اوپر سے اعلان ہوا، ہم تمہاری شرطیں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کسی سے کہا کہ وہ بلند آواز سے یہ جواب دے کہ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے تمہارا سالار باہر آئے۔ مسلمان کی طرف سے یہ اعلان ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسقف صفرینوس چند ایک محافظوں کے ساتھ قلعے کے بڑے دروازے سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی سلیب بھی تھی۔ کیا کوئی سالار موجود نہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسقف سے پوچھا۔ سالار موجود ہے، اسقف نے جواب دیا، لیکن بیت المقدس وہ شہر ہے جس کی اہمیت اور احترام کو اسقف ہی جان سکتا ہے۔ اگر میں نہ چاہتا تو ہماری فوج کا آخری سپاہی بھی مارا جاتا۔ شہر کی اینٹ سے اینٹ کیوں نہ بچ جاتی؟ یہاں سے صلح کا پیغام آپ کے کانوں تک نہ پہنچتا۔ میں اس شہر کو انسانی خون کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ رومی سالار میرے زیر اثر ہے۔ میں نے انہیں صلح کے لیے تیار کر لیا ہے، لیکن آپ کی شرطیں سننے سے پہلے میں اپنی صرف ایک شرط پیش کروں گا۔ اسے آپ قبول کر لیں تو ہم آپ کی باقی شرائط قبول کر لیں گے۔ محترم اسقف، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شہر جتنا آپ کے لیے مقدس ہے اتنا ہی ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے۔ یہ پیغمبروں اور نبیوں کا شہر ہے۔ ہم آپ کی اس خواہش کا احترام کریں گے۔ اس زمین کے تقدس کو انسانی خون سے پاک رکھا جائے گا۔ آپ اپنی شرط بتائیں۔ سالار محترم، اسقف صفرینوس نے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ صلح کی شرائط آپ کے ساتھ ہی طے کی جا سکتی ہیں،
میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے امیر المؤمنین کو یہاں بلائیں، میں شرائط ان کے ساتھ طے کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر اپنے ہاتھوں ان کے حوالے کروں۔ پیغمبروں کے رشتے سے یہ شہر جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ اسقف صفری نوس نے بیت المقدس کے متعلق ایسی جذباتی باتیں کی کہ مسلمان سالار متاثر ہوئے اور انہوں نے اسقف کی اس شرط کو تسلیم کر لیا کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے۔ اسقف کو بتایا گیا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ اور دیگر سالاروں کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا۔ مدینہ بہت دور تھا، صرف ایک طرف کا سفر کم و بیش 1 مہینے کا تھا۔ رومیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش کا مطلب یہ تھا کہ رومی شہر کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں مسلمان سالاروں کے سامنے سیدھا راستہ تھا کہ وہ قلعے پر تابڑ توڑ حملے کرتے اور قلعہ سر کر لیتے، لیکن اسلامی احکام کے مطابق انہوں نے دشمن کو امن اور صلح کی طرف آنے کا پورا موقع دیا۔ قرآن کا یہ فرمان بڑا صاف ہے کہ دشمن جھک جائے تو اس کے ساتھ شرائط طے کر کے صلح کر لی جائے، لیکن امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے آنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار تھا۔ سالار اس پر غور کرنے لگے۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، بیت المقدس والوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا قد بت ابن ولید جیسا ہے، شکل و صورت بھی کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ وقت بچانے کی خاطر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ 3-4 دنوں بعد ابن ولید کو اپنے ساتھ قلعے میں لے جائیں اور کہیں کہ یہ ہمارے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ہیں۔ نہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اسقف نے بیت المقدس میں ابن ولید کو دیکھ لیا ہے۔ بے شک اس کے ساتھ باتیں میں کرتا رہا ہوں اور اس کی توجہ میری طرف رہی ہو سکتا ہے اس نے ابن ولید کو اچھی طرح نہ دیکھا ہو، لیکن شہر کے اندر ایسے رومی موجود ہوں گے جنہوں نے کسی میدان جنگ میں ابن ولید کو اچھی طرح دیکھا ہوگا۔ اس وقت کی شرمساری کو سوچو جب کوئی ہمیں یہ کہہ بیٹھے گا کہ یہ ان کا امیر المؤمنین نہیں، یہ تو خالد ابن ولید ہے جو میدان جنگ میں نعرہ لگا کر آیا کرتا تھا، آنا خالد ابن ولید۔ کیا میرا یہ خدشہ غلط ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے امین الامت؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسقف یا کوئی رومی سالار یہ کہہ دے کہ مدینہ سے تمہارا امیر المؤمنین اتنی جلدی کیسے آ گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شرجیل بن حسنہ نے کہا کہ رومی ہمارے آگے یہ شرط رکھ کر اپنے امیر المؤمنین کو بلاؤ، ہمارے مقابلے کی تیاری میں لگ جائیں، یہ وقت حاصل کر رہے ہوں، ہم یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں ابن حسنہ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن ہم دروغ اور فریب کا سہارا نہیں لے سکتے، ہماری چال بازی کا داغ اسلام کو لگے گا۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خالد رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس لے جا کر اسقف صفری نوس کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ہیں، اور صلح نامہ عمر رضی اللہ عنہ کی بجائے خالد رضی اللہ عنہ نے عمر بن کر کیا تھا۔ لیکن آگے پیش آنے والے واقعات اس روایت کی تردید کرتے ہیں۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے سے بلایا گیا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ فوری طور پر روانہ ہو گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو دوڑا دیا۔ پیغام میں وہی باتیں لکھی تھی جو اسقف کے ساتھ ہوئی تھی۔ پیغام مدینہ پہنچا ہی تھا کہ وہاں مسرتوں کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے خاص طور پر حکم بھیجا تھا کہ بیت المقدس فتح کیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ تو فتح کی خوشخبری کے منتظر تھے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا پیغام مسجد نبوی میں لے گئے اور پڑھ کر سب کو سنایا۔ تم سب مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، کیا میرا جانا بہتر ہے یا نہ جانا بہتر ہے؟ نہ جانا بہتر ہے امیر المؤمنین۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے نہ جانے سے رومی سمجھیں گے تم نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی اور تم اتنے طاقتور ہو کہ صلح کی تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ اس کا یہ اثر ہوگا کہ رومی ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر جانیں گے اور جزیہ ادا کر کے ہماری اطاعت قبول کر لیں گے۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے ابن عفان۔ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین کا جانا بہتر ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ مجاہدین کب سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، کب سے گرمی سردی آندھی بارش اور طوفانوں میں کھلے آسمان تلے دن گزار رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں،
اگر امیر المؤمنین کے پاس چلے جائیں گے تو ان کے تھکے ہوئے حوصلے تازہ ہو جائیں گے۔ بے شک چند آوازیں سنائی دی۔ امیر المؤمنین نہیں جائیں گے تو رومی قلعے کے اندر محفوظ بیٹھے رہیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں کمک بھی مل جائے گی، اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجاہدین کی فتح جو ان کے سامنے کھڑی ہے وہ الٹ کر شکست بن جائے؟ حاضرین نے پرجوش طریقے سے تائید کی، مجھے جانا چاہیے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ابھی روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔